عزاداری اور ماتم اللہ کا حکم ہے۔ روافظ کا عقیدہ کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ یعنی انسان عزاداری چھوڑ دیں تو عزاداری بند نہیں ہوگی۔ فرشتے عزاداری کرتے ہیں، ملائکہ عزاداری کرتے ہیں، جن عزاداری کرتے ہیں۔ ابھی وہ خاموش ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہماری آواز گریہ بلند ہو، ہماری صدائے یا حسین بلند ہو، لیکن اگر ہم نے بلند کرنا چھوڑ دیا تو در و دیوار سے یا حسین کی خدا کی قسم، در و دیوار سے یا حسین کی صدائیں۔ یہ درخت، ان سے خون کے قطرے ٹپکیں گے، درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی، پتے نوحے پڑھیں گے، آسمان سے خون برسے گا۔ یہ تو آپ کی اور ہماری سعادت ہے کہ ہم شعوری طور پر اس الہی منصوبے میں ایک حصہ لیتے ہیں۔ یہ الہی منصوبہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر عزاداری اور ماتم الہی منصوبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں اس عظیم حکم کی تصریح کیوں نہیں فرمائی؟ اس کے برعکس اللہ رب العزت اس طرح کی من گھڑت اور بیہودہ باتوں کو اپنی طرف منسوب کرنے سے روکتے ہیں۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز، صحیح مسلم کتاب الایمان۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کے باوجود کھلم کھلا سرکشی۔